الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اور ایک دوسری جگہ فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ ارشاد فرمایا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے احکام میں نازل فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے راستے میں قتل کر دیا جائے، جو شخص اللہ رب العزت کے راستے میں قتل کر دیا جائے، اس کو مردہ نہ کہو، پھر کیا کہو؟ بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دیکھو، انسان کا مرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بستر پر مرنا، ہم کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، اللہ بھی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ مر گیا، لیکن ایک اللہ کے راستے میں مرنا، ہم اور آپ کہتے ہیں کہ مر گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب اسی سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے راستے میں قتل کر دیا گیا، اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ محرم الحرام کے 10ویں تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت ملی، اور شہادت ایک بہت بڑا اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت مل جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچے، اور وہ رات جمعرات کی رات تھی۔ جمعرات کی رات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچے، رات کا وقت تھا، ایک خیمہ لگایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو بھی لشکر تھے وہ رات کو آرام کرنے لگے، اور ان کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عباس، انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے لشکر آ رہا ہے اور بہت زیادہ کی تعداد میں ہے، اس لیے کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 4000 کی تعداد تھی، اور دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ 40,000 کی تعداد تھی۔ بہرحال لشکر آتا گیا آتا گیا آتا گیا اور آ کر ایک جگہ رک گیا۔ حضرت عباس گھبرائے اور دوڑتے دوڑتے اپنے بھائی حضرت حسین کے پاس آئے اور کہا بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو، سامنے سے لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ سوتے رہیں اور سامنے والے لشکر ہم پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک کر اٹھے
تو حضرت عباس نے کہا بھائی حسین سامنے سے لشکر آ رہا ہے, ابھی یہ ہم پر چڑھائی کر دیں گے, ہم پر حملہ کر دیں گے. تو حضرت حسین نے فرمایا کہ بھائی عباس وہ آ رہے ہیں, انہیں آنے دو, لیکن تم نے مجھے جگایا کیوں؟ میں آرام کر رہا تھا, تم نے مجھے جگایا کیوں؟ اور میں جب سو رہا تھا تو رات میں خواب میں نانا سے باتیں کر رہا تھا. حضرت حسین کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کہنے لگے کہ بھائی عباس تو مجھے جگایا کیوں؟ میں تو خواب میں نانا سے باتیں کر رہا تھا. تو حضرت عباس نے پوچھا بھائی حسین نانا کیا کہہ رہے تھے؟ آپ سے خواب میں نانا کیا باتیں کہہ رہے تھے؟ تو حضرت حسین نے کہا کہ بھائی عباس دیکھو, نانا یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین تمہیں کل دشمنوں کے سامنے جانا ہے, تمہیں دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانا ہے, لیکن ان کے سامنے گردن نہیں جھکانا ہے. حضرت حسین نے جب یہ جملہ کہا کہ حضرت میرے نانا نے یہ کہا ہے کہ دشمنوں کے سامنے جانا, ڈٹ جانا, کٹ جانا, لیکن گناہ کے سامنے اور دشمنوں کے سامنے گردن نہیں جھکانا. اب میرے دوستوں ذرا غور کرو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوشخبری سنا رہے تھے. چنانچہ صبح ہوئی جمعے کا دن, کیونکہ رات میں جب پہنچے تو جمعرات کی رات تھی, اور جب صبح ہوئی تو جمعے کا دن. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جو لشکر سامنے سے آئے تھے ان دونوں میں بات ہونے لگی. مطلب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اور جو سامنے لشکر آئے تھے ان دونوں میں بات ہونے لگی اور کچھ معاہدہ ہونے لگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بات کو مانتے گئے, مطلب وہ اپنی فرمائشیں رکھتے گئے, مجھے یہ بھی منظور ہے, مجھے یہ بھی منظور ہے, مجھے یہ بھی منظور ہے. لیکن ایک بات ایسا تھا, ایک معاملہ ایسا تھا کہ جس پر آ کر معاملہ اٹک گیا. ایک بات ایسی تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو منظور نہیں تھا. کون سی بات تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنوں نے کہا کہ اے حسین تم اپنے قبیلے میں, اپنے لشکر میں یہ اعلان کرو کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین سے یہ سامنے والے کہہ رہے ہیں کہ تم اعلان کرو اپنے قبیلے میں کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہرگز یہ میں نہیں کر سکتا, میں کبھی یہ بات اپنے قبیلے میں نہیں کہہ سکتا. حضرت حسین نے کہا مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں ہے, نبی کا نواسا کسی کے بھی ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے, لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے یہاں گناہ ہو رہا ہے, اور نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے, گردن کٹا سکتا ہے, لیکن گناہ کے سامنے اور گناہ کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. میرے دوستوں جب سامنے والوں نے یہ بات سنی تو پھر کہا حسین مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اب ان دونوں میں یہ بات طے ہوئی کہ تمہارے قبیلے کا ایک مقابلہ کرے گا اور ہمارے قبیلے کا ایک مقابلہ کرے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بھی منظور کر لی. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے میں اعلان کیا کہ میرے قبیلے میں جو ایک بوڑھے میاں ہیں جن کی عمر 61 سال کی ہے اور جن کا نام حدیث میں آتا ہے حضرت غرید, حضرت غرید وہ میدان میں مقابلہ کے لیے تیار ہو جائیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت غرید جن کی عمر 61 سال کی ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر میدان میں جوش و خروش کے ساتھ اترے. کتابوں میں لکھا ہے کہ سامنے سے جو بھی دشمن آتا اس کو قتل کر دیتے, دوسرا آتا اس کو قتل کر دیتے. اسی طریقے سے حضرت غرید نے 40 کو قتل کر ڈالا. 61 سال کا بوڑھا ہے. ذرا ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ 61 سال کا انسان جب ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتنی طاقت رہتی,
اس کے بدن میں کتنی طاقت رہ جاتی، لیکن وہ حضرت حسین کی قبیلے کا وہ حضرت غرید، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 کو قتل کر دیا، لیکن ابھی بھی وہ جوش و خروش میں ہیں۔ تو سامنے والوں نے، کافر نے جب یہ دیکھا کہ یہ نبی کے لشکر کے لوگ اتنے مضبوط اور ان کا ایمانی پاور اتنا طاقتور، اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو ہم شام تک ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ایک اکیلا آدمی اتنے سارے کو قتل کر دیا، تو اگر سارے قبیلے والے مل جائیں تو کتنوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو حضرت حسین سے اس کافر نے کہا کہ اے حسین، اگر یہی چلتا رہا تو ہم شام تک سارے ختم ہو جائیں گے، اب ایسا ہوگا کہ ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے اور تمہارے قبیلے کا ایک فرد مقابلہ کرے گا۔ اب ذرا غور کرو، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اکیلے مقابلہ کریں اور ہمارے سامنے سے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ مقابلہ کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی شرط منظور کر لی، چلو مجھے یہ بھی ٹھیک ہے۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت غرید جنہوں نے ابھی 40 کو قتل کیا تھا، ابھی بھی وہ جوش و خروش میں میدان میں موجود ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں۔ ایک بارگی سامنے والوں نے ان پر حملہ کیا، حضرت غرید کو مارا اور ان کے بدن کو چھلنی کر دیا، اور جب ان کی آخری گھڑی آئی تو حضرت غرید کو اٹھا کے حضرت حسین کے سامنے پھینک دیا۔ میرے دوستو ذرا غور کرو کہ سامنے والوں نے ایک بارگی چڑھائی کی اور حضرت غرید کو مارا، ان کے بدن کو چھلنی کر دیا، اور جب ان کی آخری گھڑی آئی تو حضرت حسین کے سامنے ان کو پھینک دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتے ہیں، دوڑتے دوڑتے حضرت غرید کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت غرید جو جملہ فرماتے ہیں، میرے دوستو ذرا غور کرنا اس پہ، حضرت غرید فرماتے ہیں کہ اے حسین، آج آپ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، آج آپ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، آسمان سے محمد رسول اللہ کا چہرہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے دوستو یہ ہوتی ہے شہادت۔ اب پھر حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کے قبیلے سے جو بھی آتا وہ شہید ہو جاتا، دوسرا آتا شہید ہو جاتا، تیسرا آتا شہید ہو جاتا۔ اسی طریقے سے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ میرا بڑا بیٹا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا جو میرا بڑا بیٹا ہے علی اکبر، وہ میدان میں مقابلہ کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے دوستوں حضرت حسین کو معلوم ہے کہ 16 سال کا میرا بیٹا علی اکبر اگر میدان میں جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، کیونکہ سامنے 40 لاکھ کی تعداد ہے اور ادھر سے میرا 16 سال کا بیٹا علی اکبر اکیلا لڑ رہا ہے۔ میرے دوستو ذرا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات سوچو کہ ہم بھی کسی کے باپ ہیں، ہمارے بھی اولاد ہیں، اور اولاد کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے اور باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ حضرت حسین یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا بڑا بیٹا جائے مقابلہ کے لیے۔ چنانچہ وہ فرما بردار علی اکبر جیسا بیٹا گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر اپنے باپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے ابا میں جا رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں اور روتے روتے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا مجھے معلوم ہے کہ تم دشمنوں کے سامنے جاؤ گے لیکن واپس نہیں آؤ گے، کم از کم تو میرے پاس آ، میں تمہاری پیشانی کو چوم لوں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ کم از کم میدان میں جانے سے پہلے ایک بار باپ کی پیشانی کو تو چوم لے۔ میرے دوستوں کتابوں میں آتا ہے کہ علی اکبر اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور اب دوڑتے دوڑتے اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت حسین انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ان کے پیشانی کو چومتے ہیں، ان کے رخسار کو چومتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، حضرت حسین کو معلوم ہے کہ ابھی میرا بیٹا جائے گا، شہید ہو جائے گا، لیکن پھر بھی حضرت حسین یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے سنو، آج تم حق پر جا رہے ہو، آج تم حق پر اس دنیا سے جا رہے ہو اور حق پر ہی رہنا کر تیری اور میری ملاقات نانا کے دربار میں ہوگی۔
میرے دوستوں، یہ سب ہونے کے بعد علی اکبر جیسا فرما بردار بیٹا میدان میں اترا. 16 سال کی عمر ہے، مقابلہ کرتا رہا. اچانک تمام لوگوں نے ان پر ایک بارگی حملہ کیا اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے. علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ایک بڑا سا چھورا لایا گیا، حضرت حسین کے سامنے ان کے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور جب بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو تمام دشمنوں نے اپنا گھوڑا علی اکبر کے لاش پر دوڑانے لگے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں کہ میرا 16 سال کا بیٹا ہے. وہ دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، بدن کے ایک ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں، بدن کے دوسرے ٹکڑے کو اٹھا کر ایک کونے پر رکھتے ہیں. فوراً پیچھے سے آواز آتی ہے کہ اے حسین، تمہارا دودھ پیتا بھی بچہ تڑپ رہا ہے، جس کا نام علی اصغر ہے. حضرت حسین کا چھوٹا بیٹا علی اصغر. کسی نے آواز لگائی کہ حسین، آپ کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا ہے. حضرت حسین تڑپ جاتے ہیں، دوڑتے دوڑتے خیمے میں جاتے ہیں، اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھاتے ہیں اور پھر دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں، دشمنوں، تمہیں مجھ سے دشمنی ہے، میرے چھوٹے بچوں سے تو نہیں ہے. اے دشمنوں، تمہیں مجھ سے دشمنی ہے، میرے بیٹوں سے دشمنی نہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسین اپنے بیٹے کو ہاتھ پر لیے رہتے ہیں اور سامنے سے تیروں کی بوچھار آتی ہے اور آپ کا دودھ پیتا بچہ آپ کے ہاتھ میں جام شہادت نوش فرما جاتا ہے. میرے دوستوں، ذرا غور کرو کہ ایک دودھ پیتا بچہ اپنی باپ کی گود میں ہے. ایک دودھ پیتا بچہ علی اصغر، چھوٹا سا بچہ، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. حضرت حسین تڑپ جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچہ گود میں اپنے بیٹے کو لیے رہتے ہیں اور اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، ان کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، اس کے پیٹ سے خون نکل رہا ہے. اور حضرت حسین اپنے چھوٹے بیٹے کی لاش کو وہیں پر رکھتے ہیں جہاں بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب میرے دوستوں، ذرا غور کرو کہ جن کا 2 بیٹا ایک میدان میں شہید ہو جائے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. ایک 16 سال کا بیٹا اور ایک چھوٹی عمر کا دودھ پیتا بچہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بچوں، تمہارا یہ رونا مجھے یاد ہے. اے میرے بچوں، تمہارا ابا ابا کہہ کے مجھے پکارنا یاد ہے. اے میرے بچوں، تمہارا چیخنا چلانا بھی آج مجھے یاد ہے. میرے دوستوں، یہ سب ہونے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، کیونکہ میدان کربلا میں جمعے کا دن جمعہ تو ہوتی نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد اپنے خیمے میں گئے اور اپنا گھوڑا لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اپنے خیمے میں یہ کہا کہ لوگوں، وہ کونے میں جو پرانی چادر رکھی ہوئی ہے اسے لے کر آؤ. چنانچہ وہ ایک چادر لائی گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چوما اور اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، لوگوں، یہ وہ چادر ہے جو میری ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. پھر حضرت حسین نے اعلان کیا کہ لوگوں، وہ پرانی تلوار لائی جائے جو کونے میں رکھی ہوئی ہے. ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی جاتی ہے. حضرت حسین اسے چومتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، لوگوں، یہ وہ تلوار ہے جو میرے باپ شیر خدا علی مرتضی چلایا کرتے تھے. پھر حضرت حسین نے اعلان کیا کہ لوگوں، ایک کالا عمامہ لایا جائے. ایک کالا عمامہ لایا گیا. حضرت حسین نے اسے چوما اور اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، لوگوں، یہ وہ عمامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ پہنا کرتے تھے. میرے دوستو، ذرا غور کرو کہ حضرت حسین گھوڑے پر سوار ہیں. اگر عمامہ دیکھو تو محمد الرسول اللہ کا ہے، اگر تلوار دیکھو تو شیر خدا علی مرتضی کی ہے، اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے.
اب یہ میدان میں اترے. مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا اور سامنے لاکھوں ہزاروں کی تعداد ہے اور یہ اکیلا 4.5 گھنٹے سے 5 گھنٹے تک مقابلہ کرتا رہا. 4.5 گھنٹے سے 5 گھنٹے تک لاکھوں آدمی سے اکیلا مقابلہ کرتا رہا. میرے دوستوں ذرا غور کرو کہ سامنے کتنے کی تعداد ہوگی اور ایک اکیلے مقابلہ کرنا کتنا خطرناک چیز ہے. کتابوں میں آتا ہے, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے لے کر اور آپ کے پیر مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ جاتے ہیں. 80 تلوار کے زخم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لگ جاتے ہیں. لیکن میرے دوستوں ذرا غور کرو کہ ان کا ایمانی پاور اور ان کا جذبہ اور ان کے اندر جو خون ہے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے, اتنے قطاور شخصیت کا خون جس کے بدن میں بہ رہا ہو. میرے دوستوں ذرا غور کرو کہ وہ کتنا بہادر شخص ہوگا. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ کسی نے ایک زور سے برچھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا اور آپ کے ہونٹ مبارک پر لگا جس سے خون بہنا شروع ہو گیا. تو کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ اے ظالموں, اے دشمنوں, تم ان کے ہونٹ پر کیوں مارتے ہو؟ یہ وہ ہونٹ ہے جو روزانہ محمد الرسول اللہ چوما کرتے تھے. یہ وہ ہونٹ ہے جو روزانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے. میرے دوستوں, یہ سب ہونے کے بعد عصر کا وقت ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں سے کہا کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے, چلو نماز پڑھتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی تو سامنے والوں نے یہ کہا کہ اے حسین, تو نماز پڑھ لے, مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے. کافروں نے یہ کہا, ظالموں نے, دشمنوں نے یہ کہا کہ اے حسین تو نماز پڑھ لے, مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے, ہمیں ماریں گے, کیونکہ جب تک ہم کھڑے رہیں گے یہ ہم میں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب تک ہم کھڑے رہیں گے یہ مقابلہ ہمارا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی میں ہمت نہیں ہے کہ شیر خدا علی مرتضی کی تلوار کو کاٹ سکے, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کے چادر کو پھاڑ سکے, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے عمامے کو گرا سکے. میرے دوستوں, حضرت حسین کو معلوم ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یہ ہم کو ماریں گے, لیکن پھر بھی حضرت حسین نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں. ان لوگوں نے کہا نہیں, مجھے نماز کی ضرورت نہیں, تم پڑھ لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کی مٹی سے تیمم فرمائی. تیمم فرمانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نیت باندھی, اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی. پھر اس کے بعد رکوع میں گئے, اللہ اکبر. پھر رکوع سے کھڑے ہوئے, سمع اللہ لمن حمیدہ. پھر اس کے بعد سجدے میں گئے, اللہ اکبر. میرے دوستوں ذرا غور کرو کہ یہ ایمانی پاور کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ شہادت دے رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر ایمان کو مضبوط کر رکھا ہے, جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے, جن کے دلوں میں ایمان کا طاقت ہوتا ہے, خدا کی قسم وہ دشمنوں سے کیا, وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے. میرے دوستوں, جس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو, جس کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہو, جس کے دل میں تمام صحابہ کرام کی محبت پیدا ہو, اس کے دلوں کو اور اس شخص کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میرے دوستوں, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں ہیں. 3 بدبخت سامنے آئے, ان میں سے ایک کا نام تھا زرعہ, کتابوں میں اس کا نام آتا ہے زرعہ. یہ بدبخت سامنے آیا اور اس نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کیا کہ جب تک یہ حسین کھڑا رہے گا
تب تک ہم کسی کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب تک یہ لڑتا رہے گا ہم میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنی پاور اور اتنی جرت کسی میں نہیں ہے کہ علی مرتضی کی تلوار کا مقابلہ کر سکے. کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے عمامے کو گرا سکے. کسی میں یہ جرات اور ہمت نہیں ہے کہ فاطمہ کی چادر کو پھاڑ سکے. یہ سجدے کی حالت میں ہے اور یہ ہم کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، چلو ہم اس پر حملہ کرتے ہیں. چنانچہ میرے دوستوں کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے کہنے پر کوئی نہیں آتا ہے، اور یہ زرعہ کمبخت اکیلے آگے بڑھتا ہے اور ایک تلوار لیتا ہے اور جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے. حضرت حسین سجدے کی حالت میں ہیں اور حضرت حسین کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہم نماز کے لیے اللہ اکبر نیت باندھیں گے تو یہ کمبخت ہم پر حملہ کریں گے. حضرت حسین کو معلوم تھا، لیکن پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے دامن کو پکڑ کر رکھا. آج سجدے کی حالت میں ہیں اور دشمن تلوار لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے. میرے دوستوں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کمبخت حضرت حسین کے پیٹھ پر وار کرتا ہے اور تمام دیگر جگہوں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر وار کرتا ہے اور وار کرتے کرتے حضرت حسین کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیتا. میرے دوستوں ذرا غور کرو، یہ حضرت حسین کی ایک ہلکی سی شہادت کا واقعہ ہے. اب اگر ان کی شہادت پر غم کرنا، ان کی شہادت پر ماتم کرنا، ان کی شہادت پر اپنے سینے کو چاک کرنا، ان کی شہادت پر اپنے سر کو پھوڑ دینا، خدا کی قسم یہ جہالت ہے اور یہ بدعت ہے. اس دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں دکھا سکتا کہ شہید کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں. کوئی دکھا ہی نہیں سکتا کہ شہید کی شہادت پر غم مناتے ہیں. میرے دوستوں میں آپ کو ایک مزید یہ بھی کہتا چلوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تمام صحابہ کرام رو رہے تھے. حضرت ابو بکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے مبارک چہرے سے آپ کے کفن مبارک کو ہٹایا اور آپ کے چہرے کو نہ جانے کتنی مرتبہ چوما اور 4 باتیں کہی. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے محبوب، اگر آج آپ نے رونے سے منع نہیں کیا ہوتا، آپ نے کسی کی میت پر رونے دھونے سے نہیں منع کیا ہوتا، تو خدا کی قسم ابو بکر اتنا روتا کہ وہ اپنی دونوں آنکھوں کو ضائع کر دیتا. میرے دوستوں ذرا غور کرو کہ شہادت پہ غم کرنا، شہادت پر ماتم کرنا، شہادت پر ڈھول تاشے بجانا، یہ ایک رسم ہے اور رواج ہے اور یہ ایک دنیا کی خرافات ہے. آج سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہم نے تمام ان خرافات میں شرکت کی، آئندہ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے. آئندہ ہم ان فضول جگہوں میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہر ایک انسان کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو، انسان نہیں بلکہ جس کے اندر جان ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. اس دنیا سے مر کر آخرت والی دنیا میں جانا ہے. تو اگر ہم اس طریقے سے، ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مرنا بھی 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بستر پر مرنا، اس کو ہم بھی کہتے کہ مر گیا، اللہ بھی کہتا کہ مر گیا. لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، وہ مرا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے. اور شہادت اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے جو ہر کوئی کو نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے. اللہ کے رسول نے اپنے زبان مبارک سے یہ فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا کہ اے اللہ کے رسول فرماتے تھے خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں. اس سے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہو ہی نہیں سکتی.
اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ نبی جس کی تمنا کر رہے ہو، نبی جس کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہو، وہ شہادت حضرت حسین کو ملی، نبی کے نواسے کو ملی، تو یہ خوشی کی بات ہے یا غمی کی بات ہے؟ شہادت ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے میرے دوستوں۔ یہ ڈھول بجانا، تاشے بجانا اور تمام دیگر خرافات کرنا آپ کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک بات آپ کان کھول کر سن لو کہ جب آپ کے گھر میں کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو اور آپ کا جنازہ اس کے گھر میں رکھا ہوا ہو، تب آپ تاشے بجا کے دکھاؤ، تب آپ ڈھول بجا کر دکھاؤ۔ خدا کی قسم، نبی کا نواسا میدان کربلا میں بھوک اور پیاس سے میدان کربلا میں اپنے جاں بحق دیے اور ان کے شہادت پر آج ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں۔ میرے دوستو ذرا غور کرو کہ اگر ہم اس طریقے سے یہ خرافات کریں گے تو اللہ کے یہاں ہماری بہت پکڑ ہوگی، کیونکہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اگر اللہ کے سامنے ہمارے نبی نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم میرے نواسے کی شہادت پر ڈھول بجائے تھے، تم میرے نواسے کی شہادت پر خوشیاں منائی تھی، تم میرے نواسے کی شہادت پر تمام دیگر خرافات کیے تھے، آج تمہارا کیا حشر ہوگا تم ہی جان لینا۔ میرے دوستو، آج سے یہ وعدہ کرو کہ جہاں پوری دنیا میں یہ خرافات ہو رہے ہیں اس سے ہم بچیں گے انشاءاللہ، اور اس جگہ پہ نہ ہم خود جائیں گے نہ اپنے گھر والے کو جائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔